قائد حزب اختلاف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہو گئی تھی جس سے اس ملک کی صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور معیشت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ الحمدللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 2013 اور 18 کے درمیان 5 سالوں میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2018 کے الیکشن میں جلسوں میں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس ملک میں بجلی کے اندھیرے یعنی لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ 2013 میں پی ٹی آئی کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا تھا اور پاکستان ہر حوالے سے تباہی کے دہانے پہنچ چکا تھا، مگر آج ان 3 سالوں میں لوڈ شیڈنگ بدقسمتی سے دوبارہ آ چکی ہے اور عمران خان نیازی true to his style of governance, his attitude. آپ کو یاد ہے کہ ایک بات طے ہے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، مگر عمران خان نیازی نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس پاکستان لا کر اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ پرانے زمانے کو واپس لے آیا ہے جس نے پاکستان کے اندر یعنی لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ ایک وقت کی روٹی لوگوں کے لیے محال ہو گئی تھی اور پنکھا نہیں چلتا تھا۔ میں خود آپ جانتے ہیں کہ مینار پاکستان میں وہاں پر کئی ہم نے ہفتے اور مہینے وہاں پر گزارے، کیبنٹ میٹنگز کی، مگر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بعد اس کا واپس آنا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نیازی ان کے وزراء نے کئی بار کہا کہ جناب پی ایم ایل کے زمانے میں بجلی فالتو پیدا کی گئی، کیوں؟ کمیشن اور کک بیکس کے لیے۔ یہ آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کرپشن کی خاطر ایکسٹرا پاور کی جو پلانٹس وہ لگا دیے جن کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں 3 سالوں کے اندر، کہ پی ٹی آئی سولر انرجی، پی ٹی آئی ونڈ پاور اور پی ٹی آئی گیس بیس پاور پلانٹس لگائے گی۔ ابھی اگر بجلی اگر فالتو تو یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر بجلی فالتو تھی تو یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ ان کے اپنے بیانات ان کی نفی کر رہے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے۔ میں بعد میں آؤں گا 350 چھوٹے ہائیڈل ڈیمز کے پی کے میں اس کے بارے میں آؤں گا، لیکن ان بیانات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون قوم کی کس نے عملی خدمت کی اور کون قوم کا وقت تقریروں سے ضائع کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں سی پیک کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں آؤں گا، جو کہ پاکستان نے اپنے وسائل سے گیس کی بنیاد پر لگائے، دن رات کوشش کرتا رہا۔ آج تک آپ کے سامنے 3 سال گزر چکے ہیں، ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں۔
नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि ये पावर प्लांट्स दुनिया के सस्ते तरीन पावर प्लांट्स हैं, जिनमें 4 प्लांट्स लगाए, भिक्की, हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी और त्रिमू का जो चौथा प्लांट है वो इस वक्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। हमारे ज़माने में न सिर्फ एलसी खुल गई थी, बल्कि हबीब बैंक से फाइनेंशियल क्लोज का एक वो जो मेमोरेंडम साइन हो गया था, बल्कि मशीनरी भी आनी शुरू हो गई थी। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको किस तरह इस कौम को इन 3 सालों में बेदर्दी से लूटा गया है, दोनों हाथों के साथ। ये बात खाली नाअहली की नहीं है, ये बात खाली बदतरीन गफलत की नहीं है, ये बात बदतरीन करप्शन की है इन 3 सालों की, जिसने आज दोबारा बिजली के लोड शेडिंग के ऊपर लोग मजबूर हो गए हैं। आपको पता होगा, लेकिन एवरेज हर जगह कहीं 4 घंटे है, कहीं 6 घंटे है, कहीं 8 घंटे है छोटे शहरों में। मुझे अभी एक साहब बता रहे थे कि बलूचिस्तान में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझे बताएं कि ये है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए इन 3 सालों में इन्होंने दिन रात जो नारे लगाए थे, और किस तरह हमें मतून किया गया, किस तरह हमें बदनाम किया गया। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये 5 सालों में नवाज शरीफ के दौर में 20 घंटे की लोड शेडिंग ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं था। इट वॉज अ मिरेकल। अल्लाह ताला की मदद थी, उसका करम था, और नवाज शरीफ की लीडरशिप में उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की, ईमानदारी से, खलूस से अपना खून पसीना बहाया। वगरना मेरे ख़िलाफ़ या शाहिद अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ या एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ या राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और दूसरे जो मुस्लिम लीग की ज़ोमा हैं उनके ख़िलाफ़ जो नैब के जो केसेस बनाए गए, उनको जेलों में भिजवाया गया, किसके खिलाफ़ एक धेरे की करप्शन साबित हुई। तो अगर करप्शन होनी होती तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होती जिनके ऊपर पाकिस्तान के गरीब कौम के जो स्केर्स जो वसाइल हैं, महदूद वसाइल हैं, उनमें से अरबों डॉलर खर्च कर ये लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। इसमें करप्शन निकलनी चाहिए थी, खुदा ना खास्ता अगर होती। फॉरेंसिक इन्होंने ऑडिट्स करवाए हैं, आप सब जानते हैं, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना सिर्फ इन 4 मनसूबों में, जिससे 5000 मेगावाट गैस की बुनियाद पर जो मनसूबे लगाए गए, 3 चल चुके हैं, चौथा इनकी बदतरीन गफलत, गरीड और करप्शन की वजह से नहीं चल सका। जो पंजाब ने लगाया था चौथा मनसूबा, 2 वफाक ने लगाए, 2 पंजाब ने लगाए। 250 अरब रुपए की नेट सेविंग हुई है, 250 अरब रुपए की। खान साहब बैठे हैं यहाँ पर, सब आप बड़े बड़े हमारे सलमान बैठे हैं और अपना वलीउल्लाह भी बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे। मैं कह ये रहा हूँ कि इन मंसूबों में 250 अरब रुपए की नेट सेविंग है, इस कौम की कौमी वसाइल की नेट बचत हुई है। फिर दुनिया की तारीख में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आई है, और तीसरा दुनिया की तारीख में सबसे कम मुद्दत में ये मंसूबे लगे हैं। और हम क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा नवाज शरीफ इस कौम को क्या दे सकता था? मैं समझता हूं कि वो ये मंसूबे लगा के अमर हो गया। बखुदा मैं आपको कहता हूं कि आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बदकिस्मती से इस हुकूमत की बदअमालियों से हो रही है। और इसमें मैं ये कहूँगा आपको कि चौथा प्लांट है त्रिमू, 1200, ये सुनने वाली बात है, मैं यहाँ पर आप सब 1263 मेगावाट का है जो त्रिमू में पंजाब हुकूमत ने लगाया, चौथा आखिरी प्लांट। 2017 में इसका मुआहदा हुआ सितंबर में, और 2019 दिसंबर में इसको चलना था, यानी ऑपरेशन होना था। हर चीज तय हो गई थी, मशीनरी भी पार्टली आ गई थी। आज एज ए स्पीक टू यू मैं कौम से मुखातिब हूं जो बेचारे लोड शेडिंग में पूरी कौम इसको क्या, आज तो मौसम अच्छा है,
شاید آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن پوچھئے وہ ایک دہقان جو رہتا ہے رحیم یار خان میں یا مہران کی وادیوں میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا کشمیر میں کہ گرمی نے اس کو کس طرح تباہ کر دیا ہے. یہ چوتھا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں آپریشن ہونا تھا، آج ابھی تک یہ آپریشن نہیں ہو سکا. 44 مہینے کی تاخیر سے ان کا فائنینشیل کلوز ہوا. حبیب بینک میں جب دیکھا کہ انہوں نے گیس جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے، ہم نے تو ہر چیز کر دی تھی، گیس ایگریمنٹ نہیں کیا، پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہوا، تو حبیب بینک نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے پنجاب بینک سے کروایا ہے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ اپنے پیاروں کو گیس دے رہے تھے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ تیل فرنس آئل لا رہے تھے اور مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی تھی. کیوں اپنا گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جو چہتے تھے یہ جو بناتے ہیں فرٹیلائزر، یہ ان کو گیس دے رہے تھے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وجوہات کہ یہ چوتھا پلانٹ 1263 میگا واٹ کا جو ابھی تک بند پڑا نہیں چل سکا، اور اس میں ابھی تک جو تخمینہ ہے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سال کے آخر میں بھی اچل پڑے گا. شاید 2022 میں بہت دھکا لگائیں تو شاید یہ پلانٹ چل سکے. اس سے بڑی غفلت، کرپشن اور نااہلی کا اور کیا میں ثبوت آپ کو مہیا کروں اس قوم کو، جنہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جناب 350 بنائیں گے وہاں پہ اپنا کے پی کے میں ڈیمز اور پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی مہیا کریں گے. کاش ایسا ہوتا. واقعی ہائیڈل پاور جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک ڈیم نہیں انہوں نے بنایا اور آج الٹا قوم کو پوری قوم کو دوبارہ لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، سنگین جرم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کئی مرتبہ کر چکا ہوں، آج صرف بڑے 30 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. جو 4 پلانٹس لگے، حویلی بہادر شاہ، بھکی، بلو کی اور تریمو، پہلے 3 کی اگر قیمت اوسط لگائیں تو $4,66,000 فی میگا واٹ بنتی ان کی. اس کے مقابلے میں نیپرا نے 2015 میں جو الاؤ کی ہوئی تھی قیمت وہ $8.5 لاکھ تھی. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک اس سے نیپرا کا جو تھا کیپکس اس سے آدھی قیمت. اب اس کا موازنہ کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. گدو آج سے 7-8 سال پہلے لگا، بالکل وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن اس کا، کہ وہ جی کا پلانٹ تھا، یہ 3 پلانٹ جی کے. گدو میں وہ چائنیز کمپنی تھی ہاربن کنٹریکٹر، ان میں بھی 2 پلانٹس چائنیز تھے ہاربن کنٹریکٹر. وہ لگا گدو کا $8.5 یا $9 لاکھ میں، اور یہ $4,66,000 پر میگا واٹ، یعنی آدھی قیمت سے بھی کم. اس سے زیادہ ہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس قوم کی کیا خدمت کر سکتی تھی؟ اور جو آخری جو پروجیکٹ جو ڈیلے ہو گیا، جہاں پر 35 ارب کا ٹیکہ لگ چکا ہے نقصان کا، وہ 2017 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا. پہلے 3 جو منصوبے 2015 میں ہوئے تھے، یہ 2017 میں، یہ اس سے بھی سستا تھا. یہ ہے $4,11,000 پر میگا واٹ. یہ چوتھا پلانٹ جو 1263 کا ہے تریمو میں. مجھے بتائیں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جیلیں اور جھوٹے مقدمات، یعنی دشنام ترازی، گالیاں، یعنی جھوٹے کرپشن کے الزامات، کمیشن کے الزامات، یہ سارے کے سارے آج اب ان کے چہرے پہ پڑے ہیں. سارے کے سارے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قوم کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے ہر لحاظ سے، معاشی اور سماجی لحاظ سے، یہ سب آپ کے سامنے ہے اور خود نمائی میں جائے بغیر. ان کا چیئرمین، پریزیڈنٹ جو چیئرمین ان کا جی کا، وہ 2016 میں پاکستان آئے، جیفری ایملٹ.
وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ملے, میں اس میٹنگ میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے تینوں پروجیکٹس ہمیں دیے ہیں آن میرٹ, بڈنگ ہوئی ہر چیز, اور دوسرا آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اتنے سستے اور اتنے جاں فشانی سے جو پروکیورمنٹ کی گئی, میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی, یہ میں نے اپنے کانوں سے باتیں سنی, اپنے کانوں سے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کوئی میں رام کہانی آپ کو نہیں سنا رہا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا اب کہ ایویکویشن نہیں ہو رہی بجلی کی, یعنی جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو آگے جو لائنیں ہیں ٹرانسمیشن کی وہ ان میں نہیں جا رہی, وہ موجود نہیں ہیں. کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہے ہیں. 2019 میں یہ سن لیں بات, 23,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی 2019 میں, اور 2020 میں 25,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا کی اور ٹرانسمٹ کی انہوں نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. اب اگر ٹرانسمیشن لائنز نہیں تھی, سسٹم موجود نہیں تھا, جو اتنی بڑی جو کیپیسٹی کس طرح اپنا ترسیل اس کی ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مٹیاری سے لے کر اب کنٹری لاہور تک جو لائن جو ہم نے بچھانے کا, جس کا نہ صرف اہتمام کیا شروع کر دی تھی, اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں بجلی کے مختلف منصوبے لگائے. اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں تھا تو 2019 میں اور جو میں نے 20 کی فگرز دی ہیں, یہ کس طرح یہ بجلی جو ہے اس کی ترسیل ہو گئی. پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی مہنگی بجلی کا جواز کے دیتے ہیں. سننے والی بات ہے کہ جو کیپیسٹی کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, اور اس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے جائیں. کہ 2013 میں لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. 2013 میں 1250,000 میگا واٹ تھی اور 2023 میں 31,500 میگا واٹ ہوگی, یعنی آلموسٹ یہ ڈبل, بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اور پھر یہ بات جو بات کرتے ہیں کاسٹ, اس کی کیپیسٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے یہ سن لیں. اس میں انسٹالیشن کاسٹ آتی ہے, اس میں آپ کے ڈیٹ سروسنگ آتی ہے, اس میں آپ کے یہ جو آپ کے اپنا ورکنگ کیپٹل وہ اس میں شامل ہے, اور اس میں باقی چیزیں, یعنی مینلی آپ یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر بجلی سرکار نہیں خریدے گی تو جس نے اپنا وہ بجلی کا پلانٹ لگایا تو اس کو تو نقصان ہوگا اگر اس کی بجلی پلانٹ بند ہے. اس لیے یہ 2002 میں یا پتہ نہیں 1990 کی دہائی میں یہ ہوا کہ اگر سرکار بجلی نہیں خریدے گی تو کیپیسٹی کاسٹ اس کو پے کرے گی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ بتا رہا ہوں, ذرا اس کو ذرا کائنڈلی آپ انشاءاللہ بڑے قابل اذہان اس کو آپ کر لیں گے, اس کو آپ بڑی اچھی طرح رجسٹر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5,000 میگا واٹ بجلی جو 4 منصوبے لگے ہیں, یہ 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور 2 پنجاب گورنمنٹ کے ہیں. تو اگر پہلی بات کریں کیپیسٹی کاسٹ کی یا کیپیسٹی پیمنٹ, تو ایک اکاؤنٹ سے نکلنا دوسرے اکاؤنٹ میں جانا ہے, سرکار کو جانا. 2 پنجاب کی وہ بھی سرکار ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی سرکار ہے. تو جو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ اگر پے ہونی ہے انڈر وہ جو نہ ہوا تھا ان کا جو پالیسی ہے, تو وہ تو سرکار ہی کو جانا ہے, کسی کو پرائیویٹ سیکٹر کو تو نہیں جانا انہوں نے. یہ بات غور سے ذرا سمجھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے لے لیا اس کو, ان دونوں, کیونکہ سرکاری پروجیکٹس ہیں اس لیے وہ اربوں روپے کی جو کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے, کاسٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ سرکار ہی کو جا رہی ہے, چاہے وہ پنجاب سرکار ہے یا فیڈرل سرکار ہے. آپ نہ لیں اس کو, اگر لیتے ہیں تو دیں پر غریب کو ٹیکے لگوائیں, ویکسینیشن کروائیں, ادویات منگوائیں, اور اپنا بے روزگاری کم کریں, مہنگائی کم کریں. نہ مہنگائی کم کی نہ بے روزگاری کم کی اور روتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کو. بھئی وہ تو سب آپ کے اسی طرح نیلم جیلم جو کہ رینگ کر 19 سال لگ گئے, وہ بھی نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس کو مکمل کیا. $5 ارب لگے اس کے اوپر. توبہ 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 توبہ, $5 ارب.
اور سچی بات کرنی چاہیے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. جتنے بھی اس 20 سالوں میں جو حکومتیں آئیں وہ سب ذمہ دار ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. ہمیں بات کو چھپانا نہیں چاہیے. جو بھی ہے, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی, اپنے ڈکٹیٹرشپ, یا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, جنہوں نے بھی اس میں تاخیر کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. $5 ارب, اندازہ کریں $5 ارب پاکستان کا ضائع نہ ہوا ہوتا. $800 ملین تھا اس کا تخمینہ, یعنی $1 بلین سے بھی کم, اور 5 پہ پہنچا. میں کہہ یہ رہا ہوں, یہ بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کی ہے, سرکاری ہے. ترویلا 4 اس کی کیپیسٹی بھی گورنمنٹ کی ہے, سرکاری ہے. آپ پر نیلم جنم میں یہ جو چشمہ اور یہ جو کراچی میں نیوکلیر پلانٹ لگے ہیں وہ بھی سرکاری, وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ کو ہونی ہے. یہ کیا فراڈ کو ہم سے کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیپیسٹی کے پیمنٹ ان تمام میگا پروجیکٹس گورنمنٹ کی جیب میں جا رہی ہے. ایک ہاتھ سے نکلتی ہے, دوسرے ہاتھ میں گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح اب آ جائیں کہ واقعی کیپیسٹی کاسٹ جو ہے وہ اپنا بڑی ان کی بیکاز آف دیز انویسٹمنٹس. یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی, بجلی کے منصوبے لگائے تھے, اور ایک دفعہ پھر موجودہ حکومت میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. چلنے والا جو پلانٹ ہے اس کے اوپر $15 پر کلو واٹ آور وہ اس کی کاسٹ ہے. فیول کی بات کر رہا ہوں, یعنی اس کی ڈیزل کی. اور یہ گیس پر چلنے والے پلانٹ, اس میں کیپیسٹی کاسٹ پلس فیول کاسٹ یعنی گیس دونوں کو ملا کر وہ اپنا فیول پر چلنے والوں, ڈیزل پر چلنے والوں سے کم ہے. وہ $15 ہے, یہ $10. دونوں کو جوڑ کر وہ خالی فیول ہے یعنی ڈیزل آئل, فرنس آئل, $15. یہ کیپیسٹی کاسٹ پر یونٹ اور ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی فیول کاسٹ کو ملا کے $10 بنتی ہے. یعنی اتنے ایفیشنٹ پلانٹ ہیں کہ ان کے مقابلے میں یعنی ان کی جو آپ جس کو یہ روتے ہیں جی کیپیسٹی جو کاسٹ جو بہت زیادہ ہے, میں آپ کو اس کا بتا دیا, اس کو اپنا اس کا حساب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. پھر کہہ رہا ہوں کہ یعنی فرنس آئل $15 فی یونٹ, اور یہ پلانٹ جو ہیں گیس پر چلنے والے ان کی کیپیسٹی کاسٹ اور گیس کی قیمت پر یونٹ ملا کر $10. تو اب اس سے زیادہ سستے اور ایفیشنٹ اور کاسٹ افیکٹو پلانٹ دنیا میں کون مائکا ڈال لے کے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے یہ قوم کو الحمدللہ کر کے دکھا دیا. پھر LNG کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے اپنے جب کووڈ آیا تو راک باٹم پرائسز تھی گیس کی, یعنی اپنا اسپاٹ مارکیٹ میں, اسپاٹ مارکیٹ شارٹ ٹرم بھی مل رہا ہے جی, شارٹ ٹرم راک باٹم پرائسز تھی. انہوں نے نہیں کانٹیکٹ کیا. کیوں؟ وہی تیل مافیا اور فیول مافیا اور فرنس آئل مافیا. پھر جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یعنی لانگ ٹرم ایگریمنٹس کا گیس کا, اٹ از پرابلی دا موسٹ کمپیٹیٹو ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہوا گیس کا. انہوں نے جو شارٹ ٹرم یہ لانگ ٹرم میں یہ ناکام رہے بالکل, اپنے طویل مدتی جن کو کہتے ہیں اردو میں آپ, اور جو شارٹ ٹرم انہوں نے کیے وہ دنیا کے مہنگے ترین انہوں نے ایگریمنٹ کیے گیس کے. اب بتائیں کہ کس کے اپنا کاندھے پہ لہو تلاش کریں گے اس قوم کی دکھوں کا اور اس قوم کی تکلیفوں کا؟ کس کو آپ اس کا ذمہ دار قرار دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا اس کا کوئی جواب دے اس کا کہ اپنا طویل مدتی ایگریمنٹ جو ہے گیس کے ہمارے الحمدللہ اپنا دنیا میں موسٹ کمپیٹیٹو, اور انہوں نے تو لانگ ٹرم کیا ہی نہیں اور شارٹ ٹرم مہنگا ترین ایگریمنٹ کیا انہوں نے گیس کا. تو مجھے بتائیے کہ اگر قسمت کھوٹی ہوئی ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کے؟ یہ PTI کی حکومت اور ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ ذرا. پھر یہ میں نے بتا دیا فرنس آئل اور یہ جو آپ کا جو ڈیزل آئل ہے یہ مافیا تھا, مافیا. اس کی وجہ سے انہوں نے گیس کے ایگریمنٹس نہیں ہونے دیے, آپ یقین کر لیں. اور پھر اگلی بات میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپرا
یہ آتے ہیں کہ جی چینی منصوبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سی پیک کے اوپر آ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئلے کے جو ہم نے پلانٹ لگائے سی پیک کے تحت، ساہیوال، پورٹ قاسم اور گوادر ہب، یہ تھرمل پاور جنریشن جو پلانٹس ہیں ان میں یہ پاکستان کے اندر سستے ترین ہیں. ایک تو یہ فیکٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. پاکستان کے اندر یہ کوئلے کے پلانٹس جو لگے ہیں، یہ تھرمل جو پروجیکٹس ہیں ان میں سستے ترین ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے، یہ سننے والی بات ہے، بہت امپورٹنٹ. عاصم نصیر صاحب، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے یہ 22 مہینے میں لگا. اس وقت جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، 20 گھنٹے کی، 22 مہینے میں چائنا میں، یہ چائنا کے پروجیکٹس ہیں، وہاں پر چائنا میں یہی پروجیکٹ، یہی سائز، وہ کوئی 32 ماہ یا 34 ماہ میں لگا. لیکن دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا اس ساہیوال کے پروجیکٹ نے. اور میں خود نمائی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک عاجز، ایک انکسار اور انتہائی خطاکار انسان. کراچی میں جو پورٹ قاسم میں لگ رہا تھا، پورٹ قاسم اور ساہیوال دونوں ایک وقت میں اپنا شروع ہوئے، دونوں ایک وقت میں. ساہیوال کراچی سے 900 کلومیٹر دور ہے، آپ جانتے ہیں. وہاں سے ٹرانسپورٹ ہونا، ہر چیز کا وہاں پر آنا. وہ پلانٹ ساہیوال کا 6-7 مہینے بعد چلا، ساہیوال کا اس سے 6-7 مہینے پہلے چلا. یہ ایک ریکارڈ. دوسرا، 2017-25 دسمبر کو ساہیوال نے چلنا تھا جو ایگریمنٹ ہے، یہ الحمدللہ چلا مئی 2017 میں، یعنی 7 مہینے پہلے. بس یہی وہ کیچ پوائنٹ ہے. یہ 7 مہینے کیا ہیں؟ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ معیشت کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے تباہ کن تھا. 7 مہینے پہلے کوئی منصوبہ چل پڑے 1320 میگا واٹ کا، تو اس سے جو بجلی جو زراعت کو اور صنعت کو اور تجارت کو جو پہنچی، اس کا اربوں روپے کا قوم کو فائدہ ہوا. یہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا اور یہ فیکٹ ہے. کہتے ہیں کہ 162 ارب، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں 162 ارب روپیہ، 1 روپیہ بھی اپنا بچا ہو 7 مہینے کی بچت کر کے اس قوم کا، تو آئی تھنک دس واز ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساہیوالی کے حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ CSR ایگریمنٹ کیا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. یعنی آپ کوئی ادارہ دیکھ لیں، فیکٹری ہوتی ہے، وہ اپنے مزدوروں کے لیے کوئی چھوٹا اسپتال بنا دیتی ہے، کوئی اسکول بنا دیتی ہے آؤٹ آف دا پروفٹس. تو میں نے چینی حکومت کے پورے تعاون کے ساتھ ان کو کنونس کیا آپ یہ کریں. لمبی بات نہیں، 2% پروفٹ کا ایگریمنٹ کیا کہ سال کا جو 2% پروفٹ ہوگا ساہیوال سے، وہ 2 مداد میں جائے گا، ہیلتھ اور ایجوکیشن پنجاب میں. سال کا 2% پروفٹ بنتا ہے ان کا کچھ 40 کروڑ روپے یا 50 کروڑ روپیہ. اگر 30 سال کی مدت لیں پلانٹ لائف کی تو یہ 15 یا 12 ارب روپے بنتا ہے. 50 کروڑ روپے یا 40 کروڑ روپے کے اوپر 50 پہ بنے گا 15 ارب روپیہ اور 40 پہ بنے گا 12 ارب روپیہ. 12 ارب روپیہ 30 سالوں میں. یہ جو 2 سال 3 سال گزر گئے ہیں، یہ اگر پیسہ تعلیم میں استعمال کرتے، ہیلتھ میں، تو کرونا کی ویکسینیشن کا کوئی پرابلم نہ ہوتا. اور یہ ایگریمنٹ، یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں انوکھا ایگریمنٹ ہے. اور پھر یہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ کہ جناب انہوں نے کرپشن کی ہے. یہاں پر ہم نے جان لڑا کر CSR ایگریمنٹس کی اس قوم کی، اس دکھی قوم کی کے دکھوں کے مداوے کے لیے، اور بجائے اس کی کہ کوئی شاباش ملتی جس کی یہ اس حکومت کو تو کوئی میرا خیال ہے سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کے پاس یہ ویلیوز ہیں. اس کے مقابلے میں پوری PMLN کو دیوار سے لگانا اور ان سے انتقام لینا بدترین قسم کا، یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے. اس سے قوم آگے نہیں بڑھے گی، اس سے قوم آگے نہیں جائے گی. آخری بات اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ پوائنٹ، وہ ہے LNG ٹرمنلز. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں جی کہ انہوں نے LNG ٹرمنل چونکہ نہیں، کافی نہیں، اس لیے گیس ہم زیادہ نہیں لا سکتے. اور بھائی 3 سال گزر گئے ہیں، ہم نے 2 LNG ٹرمنل لگائے، آپ نے کیا لگایا؟ ہمارے زمانے میں LNG کتنی دیر میں لگ گیا تھا؟ پہلا سر 11-12 مہینے میں لگا تھا. 11 مہینے. ایک ہم نے 11 مہینے میں لگایا، 2 لگائے ہم نے اپنے زمانے میں. پھر
पाइपलाइन بین الصوبائی یعنی ٹرانس نیشنل جو پائپ لائن 1000 کلومیٹر کی ہم نے بچھائی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں، اور اس کے کریڈٹ جاتا ہے فیڈرل اپنا منسٹر اپنا شاہد عباسی کو اس وقت تھے، اور خواجہ آصف اور ان کی ٹیم، اور ایچ این اقبال صاحب 1000 کلومیٹر کی لائن بچھائی گئی، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیلنجز تھے۔ انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں، کون سی سٹوریج انہوں نے بنائی اس کی گیس کی کراچی میں، کوئی تیسرا پلانٹ لگایا، کچھ اور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بدترین غفلت کہ 20 روپے کی بجلی اس ڈیزل آئل سے اور اس فرنس آئل سے بناتے رہے، کیونکہ وہ کارٹل ان کی جان نہیں چھوڑتا تھا، وہ ATM مشینیں ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی، جنہوں نے ان کی جیبیں بھری اپنا ان 15-20 سالوں میں۔ اور میں آج آپ کو یہ بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں نے، اللہ جانتا ہے اور میاں نواز شریف کو اس کا پورا علم ہے کہ اپنا پیسہ لگانے سے پہلے یہ جو ہم نے 4 پاور پروجیکٹ لگائے، کیونکہ اربوں ڈالر انوالو تھے، پاکستان کے پاس اتنی سخت نہیں تھی، بڑی کوشش کی کہ ہمیں خودار مل جائیں، لانگ نہیں ملا۔ میں نے بعض ممالک سے کے لوگوں کے بڑے زعماء سے، نام نہیں لوں گا، نہ ملک کا، نہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ خدارا آپ یہ پلانٹس پاکستان لگائیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پاکستان کے عوام کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اس بیوہ یتیم کے لیے جس کے گھر پنکھا نہیں جلتا، اس دکاندار کے لیے جس کی دکان بند تھی، رات کو پنکھا نہیں چلتا تھا، وہ بالکل وہ نفسیاتی مریض بن چکے تھے لاکھوں لوگ۔ میں نے کہا کہ ہمارا ملک بڑی تکلیف میں ہے، میں آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، مہربانی کر کے آپ انویسٹمنٹس کریں۔ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے۔ قصہ کو ہوتا ہے کہ ان کے اپنے فارمیلٹیز ڈیلے ہو گئی۔ بالآخر 2015 اپریل میں نے میاں نواز شریف کو قائل کیا کہ مہربانی کر کے اپنی جیب سے جہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا جو لیٹ اس پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر، اور ہم جہاں سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں کوئی ہم کٹ لگائیں، ادھر لگائیں، ادھر لگائیں، یہ پلانٹس نہ لگائے تو 2018 میں ووٹ تو دور کی بات ہے، یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ آپ کا خدا نہ خاصا گلا پکڑے گی یا میرا گلا پکڑے گی۔ جس شہباز شریف کے بارے میں آپ ٹی وی پہ دکھاتے رہے میں 6 مہینے میں اپنا بجلی مکمل کر دوں گا، میرا نام بدل دینا، بھائی میں نے کہا تھا، اپنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ایک جذبے کے ساتھ کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم کر کے دکھائیں گے، اور کر کے دکھایا ہم نے۔ 6 مہینے 5 مہینے میں 5 سال میں تو کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو جب وہ نہیں ہوا تو اس پھر میٹنگ ہوئی وہاں پر، اس میٹنگ میں کیبنٹ کی میٹنگ میں سب نے مخالفت کی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بیوروکریٹس نے بھی اور پولیٹیشین نے بھی۔ یہ نیلم جیلم یہ آ جائے گا جناب اگلے سال، یہ 2015 اپریل کی بات کر رہا ہوں، یہ تربیڑا 4 یہ آ جائے گا جناب 2016-17 میں، یہ فلاں پروجیکٹ یہ آ جائے گا جناب 8-10 مہینے میں، یہ فلاں۔ میں نے پر ایک جملہ کہا، میں انگریزی میں کہا، مجھے یاد بھی یاد ہے، پرائم منسٹر پلیز آسک دیم when was the last time a project was completed not on time with 5 years delay، 5 سال کی ڈیلے کے بعد بھی کوئی پروجیکٹ مکمل ہوا ہو۔ بہرحال بڑی شدید مخالفت ہوئی، لیکن الحمدللہ نواز شریف از اے اسٹیٹسمین، اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی۔ کئی